علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سیرت پاک کے اس پہلو پر ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام تراشی کی گئی تھی، جو بہتان لگایا گیا تھا، جس کو قرآن نے افک کہا ہے، واقعہ افک جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، ان کی عفت اور ان کی براءت کا اعلان قرآن میں مکمل 10 آیتوں میں انہی سے متعلق، اور آگے کا ایک رکوع اور تو کل ملا کر 2 رکوع 18ویں پارے میں سورہ نور کا دوسرا اور تیسرا رکوع انہی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ ایسے الزام اور ایسے بہتان اور تہمت پہلے بھی لگائے گئے، نیک بندوں پر، اللہ کے دین کا کام کرنے والے بندوں پر، متقی بندوں پر، پرہیزگار بندوں پر الزام اور بہتان لوگ بغیر سوچے سمجھے کے لگاتے رہے ہیں،
اور آئندہ بھی لگاتے رہیں گے، یہ تو عام سی بات ہے، کیونکہ دشمن جب زیادہ ہوتے ہیں تو طرح طرح کی الزام تراشیاں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی اچھے آدمی کے امیج کو، اس کے رخ کو، چہرے کو بگاڑنے اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الزام لگایا گیا تھا ایک نبی پر، وہ تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کو زلیخا نے تہمت لگایا، الزام لگایا، حالانکہ پوری کوشش زلیخا کی طرف سے تھی۔ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر، اور اس نے آمادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان بند کمروں سے، جن کمروں کو تالے لگا دیے تھے، کئی کمروں در کمرے بہت دور تک لے گئی تھی، وہاں سے بھاگے بھاگے آ رہے تھے، پیچھے سے ان کا جبہ تک اس نے پکڑا کھینچتے ہوئے، اور وہ جبہ پھٹ گیا تھا۔ دروازوں کے تالے اللہ تعالیٰ نے خود کھول ڈالے تو ہر دروازہ کھلتا گیا، واپس باہر نکل گئے۔ تو جب آخری دروازے کے باہر آئے تو اس جگہ پر عزیز مصر کا بادشاہ وہاں پر موجود تھا، وہ خود گھر میں آ رہا تھا اپنے حشم و خدم کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے زلیخا، یہ منظر دیکھتے ہی زلیخا کا ایک دم سے مزاج بدل گیا، انداز بدل گیا، اور رونے، چیخنے، چلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ آپ دیکھیے تو اس بندے نے میرے ساتھ کیا کر دیا کہ اس نے مجھ پر زنا کرنے کی، میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ یہ پلٹ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران و پریشان کہ کیا ہو رہا ہے، اب تک اندر الگ معاملہ تھا، باہر نکلتے الٹا میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ میں بچتے ہوئے باہر نکل رہا ہوں۔ عزیز مصر بھی بڑا پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دیکھے تو پہلے تو حضرت یوسف آگے آگے آ رہے ہیں، پیچھے زلیخا ہے، اب اگر ان کا ارادہ غلط ہوتا تو یہ پیچھے ہوتے، وہ بچنے والی آگے ہوتی۔ لیکن عورت کی چال، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چال تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو جگہ پر قید کا لفظ فرمایا، ایک شیطان کا قید، مکر، شیطان کی ایک چال بازی ہوتی ہے، اور ایک مکر عورتوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہوتی ہے، شیطان کا جو مکر اور فریب ہوتا ہے، یہ بہت کمزور ہوتا ہے، مگر عورت کی جو چال ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ ان کیدکن عظیم، بہت بڑی چال عورتیں چلتی ہیں۔ اللہ نے اسے قرآن میں واضح فرمایا۔ جب یہ چال بازی پر آ جائے نا تو اچھے اچھے لوگوں کے دماغ گھوم جاتے ہیں کہ کیسی چال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے استاذ محترم شیخ ثانی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اس پر بتاتے تھے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بڑا مارتا تھا، پیٹتا تھا، بڑا پریشان کرتا تھا، اور جب لوگ جمع ہو جاتے انصاف کے لیے، ان کا رفع دفع کرنے کے لیے، تو یہ الٹا عورت ہی پر الزام لگاتا تھا، حالانکہ عورت کی غلطی کچھ کم تھی اس معاملے میں۔ ہوتا ہے زبان درازی کبھی کر لیتی ہیں، تو اس معاملے میں مرد بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، تو اس عورت نے سوچا اسے کبھی نہ کبھی لوگوں میں ذلیل بھی کرنا اور میرے مار کا اور میری جو تکلیفیں میں برداشت کر رہی ہوں اس کا بدلہ بھی لینا ہے۔ تو بہت دنوں کے سوچ و بچار کے بعد جو چال ہے، بہت سارے واقعات ہیں ایسے، ہمارے استاد نے بہت سارے واقعات اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ کیسی کیسی چال چلتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک مچھیارے کو اس عورت نے بلایا اور کہا، مچھلی والے جو آتے ہیں گلی کوچے میں بیچنے والے، ان سے کہا بھائی مجھے ایک دم تازہ اور زندہ مچھلیاں چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، مری ہوئی نہیں، جو قیمت ہوگی اس سے دگنی لے لو، اور صبح سویرے
اتنے ٹائم پر مجھے ملنا چاہیے، بک کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، تو اس نے پانی کے اندر مچھلیاں رکھ کر ایک بالٹی میں لا کر دے دیا، بڑی بڑی مچھلیاں زندہ تازہ اڑ رہی تھیں پانی کے اندر۔ تو یہ عورت رات کے اندھیرے میں اسے لے گئی اپنے کھیت کے پاس، جس جگہ پر وہ کام کرتے تھے، گھر کے پیچھے کی طرف ہی تھوڑی دور پر ان کا کھیت تھا۔ تو اس جگہ پر جا کر وہ بالٹی چھپا کر رکھ کر آ گئیں۔ اب گھر میں کھانا پانی وغیرہ ہونے کے بعد شوہر اپنے گھر سے نکلنے والا تھا کھیت میں کام کرنے، ہل چلانے کے لیے، تو یہ اس سے پہلے ذرا جلدی جلدی گئیں، اور معلوم تھا کہ کل کہاں تک کام ہوا ہے اور آگے ناگرنے کا، ہل چلانے کا کام آگے کہاں سے میرا شوہر شروع کرنے والا ہے معلوم تھا۔ تو اس جگہ پر جلدی سے گئیں اور وہاں تھوڑی سی مٹی کھود کر وہ مچھلیاں نیچے گاڑ کر مٹی ڈال کر آ گئی۔ یہ آیا اور اپنا ہل چلانے لگا، تو اندر جیسے جیسے مٹی نکل رہی مچھلیاں پھدک رہی، اچھل اچھل کے مچھلیاں باہر آ رہی ہیں۔ تو اس نے مچھلیوں کو سمیٹا اور آواز دی، اپنی بیوی کو پکارا، وہ جلدی جلدی آئی اور آتے کہا یہ مچھلیاں لو اور جاؤ آج بہترین سالن بنا کر لاؤ۔ تو وہ لے گئی، دوپہر کے وقت میں وہی کھٹا کچھ چور کر سوکھا روکھا لے کر آئی۔ تو اس نے بڑی تمنا سے کہ آج مچھلی کا سالن ہوگا، بیٹھا تو وہی پرانی چٹنی وغیرہ ہے۔ تو پھر غصہ آیا، مارنے لگا کہ وہ مچھلیوں کا کیا ہوا، سالن نہیں بنایا گیا؟ کون سی مچھلی؟ وہی تو میں نے صبح میں دیا تھا، اسے کیا کیا؟ کون سی؟ آپ نے کب دیا؟ آپ کہاں سے لائے؟ اب لوگ جمع ہو گئے، آزو بازو کھیت والے، ان کا کب کا بھی وہی معاملہ۔ اب جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے کیا بات ہے؟ کہا ان سے پوچھو کیا بولتے ہیں۔ کہا میں مچھلیاں دیا تھا، سالن ہی نہیں بنا کے لائی۔ کہا کیوں نہیں بنائے؟ کہا کب لائے یہ مچھلیاں؟ ان سے پوچھو۔ کہا میں کھیت سے ہل چلایا، یہاں سے نکلی اور زندہ مچھلیاں۔ اب لوگ ہنسنے لگے، بیوقوف کہیں کا، مٹی میں کہیں مچھلیاں آتی ہیں؟ عورت کہنے لگی دیکھا میں بولتی تھی نا پاگل ہے ایک نمبر کا۔ اب لوگ اس کے اوپر بھروسہ اڑ گیا، یہ بیوقوف آدمی، مچھلی کہیں پانی میں ہوتی ہے، مٹی سے نکلتی ہے؟ ہل چلا رہا تھا وہ بھی زندہ مچھلیاں نکلی، مردہ بھی نہیں، یہ اس کا سکرو ڈھیلا ہے، بیوقوف ہے۔ یہ اس کی چال تھی جو لوگوں نے سمجھا نہیں۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے اگر عورت چال چلنے پر آئے تو بڑے اچھے اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کیدکن عظیم۔ یہ زلیخا کا بھی یہی معاملہ تھا، ایک دم سے پلٹ گئی اور رونے چیخنے چلانے لگیں کہ دیکھو کیا ہو گیا، ہم نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، بیٹے کی طرح پالا، اب یہ میرے ہی ساتھ غلط کرنے لگا، سوچنے لگا، اب یہ فلاں فلاں باتیں ہونے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان جو کرایا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پر ایک جملہ جاری کرایا اور فرمایا، اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ واقعہ کیا صحیح کیا غلط پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص اور جبہ آگے سے پھٹا ہے تو ان کی غلطی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی کی غلطی ہے۔ دودھ پیتا بچہ یہ جملہ بول کر خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس نے بات نہیں کیا۔ جب دیکھا گیا تو جبہ پیچھے سے پھٹا تھا تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ غلطی زلیخا کی ہے، یوسف علیہ السلام کی نہیں۔ تو پاک دامنی کا اعلان کرایا گیا، نبی کی پاک دامنی کا گواہی دلائی گئی، تو ایک بچے نے گواہی دی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی الزام لگا تھا، جب بغیر باپ کے ان کو اولاد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت جبریل امین نے پھونکا تھا، حمل ٹھہر گیا اور اولاد ہو گئی، تو بنی اسرائیل کے لوگ یہودی پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے ہوا؟ اب وہ ایک دم خاموش تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب لوگ تم سے پوچھیں تو کہنا کہ میرا آج روزہ ہے، میں بات نہیں کرتی۔ روزے میں بات کرنا منع تھا پہلے زمانے میں، تو انہوں نے اتنا ہی کہا۔ اب لوگ پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے، الزام لگاتے رہے، زانیہ ہونے کا بکواس لوگ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گود میں جو بچہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہی سے بلوایا اور وہ بولنے لگے
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے میری ماں کا مطیع و فرما بردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا، یہ تمام باتیں ان کی زبان سے نکلوائیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ نے ثابت فرمایا۔ تو یہ دو واقعے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، ان دونوں کے اوپر جب الزام لگا تو پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کرایا، مگر مخلوق سے انسانوں میں سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے اللہ نے گواہی دلوائی، مگر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا، اور آپ کی بیویوں میں سے آپ کی چہیتی بیوی پر جب لوگوں نے انگلی اٹھائی اور ایسا ہی الزام لگایا تو اب کی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ خالق نے خود گواہی دی۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، میں سمجھتی تھی، میرا پکا یقین تھا کہ میرا رب میری صفائی ظاہر کرے گا، مجھے یقین تھا، لیکن ایسے ظاہر کرے گا کہ وہ قرآن کی آیتیں بن جائیں گی، میرے بارے میں قرآن میں پڑھا جائے گا، اور میری پاک دامنی کا اعلان قرآن قیامت تک کرتا رہے گا، یہ میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی، اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی کا اعلان قرآن میں کرے گا، لیکن جب اللہ نے اعلان کیا تو مکمل 10 آیتیں قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات جو صحابہ کرام نے بعد میں نقل کی، بڑی بڑی خصوصیات بہت ساری تھیں ان کے اندر، خصوصیات اور کمالات، ان میں سے خاص جو انہی کے لیے تھیں، ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لیے وہ باتیں نہیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، میری پہلی خصوصیت تو یہ کہ جب میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا تھا تو نکاح سے پہلے جبریل امین خود تشریف لائے اور ایک چادر لے کر آئے، لپیٹے ہوئے تھے، اور لا کر کھول کر بتایا، اور ایک روایت میں ہے اپنی ہتھیلی کھول کر بتائی تو اس کے اندر میری تصویر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ہتھیلی میں یا چادر میں، دونوں روایتیں، بہرحال جو بھی ہو، نکاح سے پہلے بتایا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ پہلی خصوصیت، کسی اور بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا جو میرے ساتھ ہوا۔ اور دوسری خصوصیت فرماتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے سب سیبہ تھیں، یعنی سب کے پہلے نکاح ہو گئے تھے، ایک یا دو نکاح ہو گئے تھے، طلاق ہو گئے تھے، یا ان کے شوہر مر گئے تھے، ایسی مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے آپ نے نکاح کیے۔ باکرہ اور کنواری لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو وہ صرف میں ہوں، اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی کنواری تھیں، ان کے علاوہ باقی سب سیبہ۔ آگے فرماتی تھیں کہ میری ایک اور خصوصیت، یہ اب صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا جب وقت آیا، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو اس وقت میں آپ کا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ تو فرماتی تھیں کہ حضور کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جو آیا تو میرے گود میں آیا، یہ کسی اور بیوی کے مقدر میں نہیں تھا، یہ میرے قسمت کی بات ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ تین اور چوتھی خصوصیت فرماتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ، آپ کی جو قبر مبارک بنی وہ میرا ہی کمرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہی جہاں آپ کا انتقال ہوا وہیں پر آپ کو
دفن کیا گیا، جو آج مسجد نبوی کے اندر اس طرف میں حی علی الفلاح کی جانب میں آپ یوں سے نکلو گے تو یہاں پر آپ کو کمرہ ملے گا، جو اب فی الحال مسجد نبوی کے اندر ہے۔ وہ مسجد تو بہت بڑی ہو گئی نا، تو اس لیے وہ کمرہ مسجد کے اندر ہے۔ ریاض الجنہ جو جنت کا حصہ ہے مسجد نبوی میں، اس کے ایک دم لگ کر اسی سے ملا ہوا حصہ ہے۔ تو یہ خصوصیات، نکاح سے پہلے میری تصویر بتائی جبریل علیہ السلام نے، اور کنواری لڑکی میں اکیلی تھی، اور آپ کا انتقال میرے